علم کی 3 درجے ہیں. پہلی بالشت پہ جو پہنچا وہ متکبر ہوا. جو دوسری بالشت پہ اس نے خود کو حقیر جانا اور وہ متواضع ہوا. اور صبر اور رضا یہ 2 الگ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں؟ جبکہ رضا اس سے تھوڑی سی مختلف چیز ہے، بلکہ بہت زیادہ مختلف چیز ہے. کیا یہ عدل کے خلاف نہیں ہے کہ ایک شخص جو ساری زندگی خدا کی عبادت میں، اطاعت میں اور ظاہراً بہت پارسائی میں گزار دیتا ہے، وہ اس شخص کے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو صرف پانی پلا کے ہی اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار بھی ہوتا ہے اور حقدار بھی ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. MRK پروڈکشن کے سلسلہ وار پروگرام پہ احمد فخر کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محسن جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. MRK پروڈکشن کی ٹیم اس حوالے سے بہت ہی داد و تحسین کی مستحق ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ ایک ایسے موضوع کے ساتھ شروع کیا کہ جس پہ کبھی کھل کر بات نہیں ہو سکی. ہمارے معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کاظمی سادات سے اور فقراء کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے سید اقرار حیدر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں، اور میں شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات سے انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں معصوم کے ایک فرمان کی تلاوت کرنا ضرور چاہوں گا. معصوم فرماتے ہیں: من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. آج ہم اسی حدیث کے ذیل میں گفتگو کریں گے اور معرفت پہ گفتگو کریں گے. میں اپنے محترم مہمان کی طرف آتا ہوں. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر. شاہ جی آپ پہلے تو بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا. اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے پیام فخر کی دوسری ایپیسوڈ کافی لیٹ ہو گئی، کافی تاخیر کا شکار ہوئی، لیکن ہم پھر بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات کے باوجود اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. آتے ہیں اپنے سوالات کی جانب. معرفت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرفت کے حوالے سے حضرت امام صادق علیہ السلام کا بڑا مشہور قول ہے. سرکار نے حضرت جابر کو مخاطب ہو گئی فرمایا کہ اے جابر، کیا تم جانتے ہو کہ معرفت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار آپ بہتر جانتے ہیں. مولا پاک نے فرمایا کہ معرفت کے 7 مراحل. پہلا مرحلہ اثبات توحید. اثبات توحید. جی. دوسرا مرحلہ سرکار نے فرمایا ہے کہ معانی کی شناخت. معانی کی شناخت. تیسرا ابواب کی شناخت. چوتھا لوگوں کی شناخت. پانچواں ارکان کی شناخت. ارکان کی شناخت. چھٹا نقبا کی معرفت. ساتواں مرحلہ نجبا کی معرفت. بالکل صحیح. تو معرفت مکمل ایک پروسیجر کا نام ہے. صحیح صحیح. یہ مختلف مراحل سے گزرنے کا نام ہے. صحیح. ایک دم کوئی چیز آپ کے اندر القاء نہیں کر دی جاتی کہ جس سے آپ ایک دم صاحب معرفت ہو جاتے ہیں. صحیح. اور نہ یہ معرفت کا یہ پروسیجر مخصوص ائمہ طاہرین علیہ السلام تک محدود ہے. حقیقت میں ایسے نہیں ہے. معرفت ایک پروسیجر کا نام ہے. اس پروسیجر سے گزر کے آپ ائمہ علیہ السلام کی معرفت تک پہنچتے ہیں. صحیح. اب اثبات توحید کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ اثبات توحید سے مراد کہ اللہ ازل سے پوشیدہ ہے اور اس خدائے ازلی کی کو پہچاننا اثبات توحید ہے. بے شک بے شک. آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کا مشاہدہ کرتا ہے. کیا بات. یہ تو ہوا اثبات توحید. اب سرکار نے فرمایا معنی کی شناخت. معنی کی شناخت سے مراد سرکار نے فرمایا کہ ہم تم میں توحید کے معنی اور اس کے مظاہر
ہم تم میں توحید کے معانی اور اس کے مظاہر ہیں. تمہارے معاملات اللہ نے ہمارے سپرد کر دیے. سبحان اللہ. سبحان ہماری فضیلت کا انکار حقیقت میں اللہ کی توحید کا انکار ہے. اللہ اکبر. تمام رسولوں تمام انبیاء کا انکار ہے. اللہ تمام اللہ کی آسمانی نازل ہوئی کتب کا انکار ہے. اب آگے آ گیا ابواب کی شناخت. ابواب کی شناخت. جی باب کی جمع ہے. جی ٹھیک. دروازے یعنی ایک ایسے دروازے کے جہاں سے آپ حق کی تلاش میں آپ کو مدد ملے گی. جی بالکل ٹھیک. ان ابواب کو آپ نے شناخت کرنا ہے. پھر لوگوں کی شناخت. فقر میں سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ جب انسان فقر کے راستے میں داخل ہوتا ہے اس کو باطنی نظر دی جاتی ہے جس سے وہ لوگوں کو شناخت کر لیتا ہے. حق کسی بھی لبادے میں موجود ہو وہ پہچان لے گا اور باطل کسی بھی روپ میں موجود ہو وہ اسے پہچان لے گا. اچھا شاہ جی انٹرپٹ کروں گا. معانی کی شناخت اور ابواب کی شناخت کیا یہ ایک ہی بات نہ ہو؟ جی نہیں. اگر یہ ایک بات ہوتی تو سرکار الگ سے بیان ڈسکس نہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ معانی میں اگر ہم محمد علیہ محمد کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ابواب میں کچھ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں, کچھ اور ہستیاں ہو سکتی ہیں. ایسے ذرائع ہیں کہ جو آپ کو معانی کی طرف لے کے جائیں. جی جی جی. معانی کی شناخت میں آپ کی مدد جو وسیلہ ہیں. جو وسیلہ ہیں. جی ٹھیک. وہ سارے معرفت لوگ ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو لوگوں کی شناخت کہ آپ کسی بھی لبادے میں اگر حق کا وجود بیٹھو تو اسے شناخت کر لیں. صحیح. اگر باطل کا وجود ہے تو اس سے بھی شناخت کر لیں. صحیح. اب ارکان کی شناخت. ارکان رکن کی جمع ہے. جی بے شک. ارکان دو نظام کے ارکان ہیں. حق کا نظام اور اس کی برعکس اس کی مخالف باطل کا نظام. اب ارکان کی شناخت سے مراد حق کا نظام اس کے جتنے ارکان ہیں ان کو آپ شناخت کر لیں. جی ٹھیک ہے. اسی طرح باطل کا ایک نظام ہے. اس باطل کے نظام کے جتنے ارکان ہیں ان کو آپ شناخت کر لیں. اچھا مطلب حق کے ساتھ ساتھ باطل کے نظام کی بالکل شناخت بھی ارکان کی شناخت میں شامل. بالکل صحیح. دونوں نظام کے ارکان کی شناخت ہونا معرفت کا یہ مرحلہ جی ٹھیک ہو گیا. بہت اہم مرحلہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. پھر نقبا کی معرفت. یہ نقبا فقر کی کچھ درجات ہیں جن پہ کچھ بڑا طویل سفر کر کے لوگ اس مقام اور مرتبے تک پہنچتے ہیں. صحیح. نقبا اور ان کو اللہ نے بہت سارے انعامات سے نوازا ہوتا ہے. یہ انسان کے قلوب تک ان کی رسائی ہوتی ہے. صحیح. صحیح. یہ عالم ہے باقی متعلم ہے. صحیح. نجبا نجیب کی جمع ہے. اب ان کی معرفت بھی معرفت کے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ ہے. صحیح. یہ بھی مقام اور مرتبہ فقراء میں شامل ایک درجہ ہے. یہ ہستیاں بھی عالم ربانی ہوتی ہیں اور فقر کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کے خیالات پہ ان کی دسترس ہوتی ہے. اچھا سید ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں. اگر ہم دیکھتے ہیں آپ نے بتایا کہ معرفت کے یہ 7 درجے ہیں یا یہ 7 مراحل ہیں جن سے گزر کر آپ معرفت تک پہنچتے ہیں یا معرفت حاصل کر سکتے ہیں. علم کے زینوں کے بارے میں بھی آپ ذرا تفصیلاً بیان کریں. علم اور معرفت میں سے تھوڑا فرق ہے. بس وہ اس فرق پر ضرور. علم کے بارے میں مولا کائنات علی علیہ السلام کے بڑا خوبصورت فرمان ہے کتاب مشارق الانوار میں. صحیح. سرکار فرماتے ہیں کہ علم 3 بالشت ہے. علم 3 بالشت یعنی علم کے 3 درجے ہیں. جی ٹھیک ہے. جو پہلی بالشت پہ پہنچا وہ متکبر ہوا اور دعوے کرنے لگا. یہ پہلا درجہ ہے. اب یہ اس فرمان کو لے کے یہ ایک فارمولہ یا ایک کسوٹی ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ کسی بھی عالم کے درجے کو اس کا پرکھ سکتے ہیں کہ یہ علم کے کس درجے پر. جی یہ کیفیات ہیں. بالکل ایسے ہی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. آپ دیکھ لیں گے اس کا مشاہدہ کریں. جی ایسے. ٹھیک ہے جی. اور زیادہ تر علماء آپ کو پہلے درجے پہ ہی نظر آئیں گے. جی. جس نے زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں تھوڑا سا اس کے اندر تکبر اور دعویٰ کرنے کی عادت آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بالشت پہ جو پہنچا وہ متکبر ہوا اور دعوے کرنے لگا. جو دوسری بالشت پہ پہنچا اس نے خود کو حقیر جانا اور وہ متواضع ہوا. متواضع ہوا سے مراد عاجز ہوا. اس میں انکساری آ جاتی ہے. وہ خود کو حقیر جانتا ہے دوسروں کو افضل جانے.
یہ دوسری بالش ہے، دوسرا درجہ ہے علم کا۔ سرکار فرماتے ہیں جو تیسری بالش پہ پہنچا اس نے فقر اختیار کیا اور وہ فنا ہو گیا، صحیح، اور اس نے جان لیا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، یہ علم کے مدارج ہیں۔ واہ واہ، اس کی منتہا علم کی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں سے آگے فقر کی شروعات ہے۔ اس نے فقر اختیار کیا اور اس نے جان لیا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو کیا علم معرفت کی سیڑھی ہے؟ جی، معرفت کا زینہ ہے؟ جی، مطلب پہلے آپ علم حاصل کریں گے اور پھر معرفت کے جی، اس میں یعنی علم کا اختتام جو ہے نا وہ معرفت کی شروعات آغاز ہے، آغاز ہے۔ معرفت یہاں سے علم آپ کا ایک مشاہداتی منزل کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ صحیح، معرفت تمام مشاہداتی نظام ہے نا، دیکھیں وہ سرکار نے فرما دیا معنی کی شناخت سے ایک مشاہدہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ صحیح، ابواب کی شناخت بھی ایک مشاہدہ ہے، صحیح، کہ جس آپ اس کو شناخت کر لیں گے۔ یہی ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں کہ اس میں فقر کے معاملات میں عقل کا کتنا عمل دخل ہے، عقل کا کیا کردار ہے؟ حقیقت میں عقل نے آپ کو حق کے وجود تک لے کے جانا، عقل کا کام حق کے وجود تک لے کے جانا، جہاں سے آپ کو رشد ملے گا، ہدایت، صحیح، رشد و ہدایت کے مینار تک عقل نے آپ کو لے کے جانا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے آگے آپ کی عقل کی تکمیل شروع ہوگی۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، یعنی مولا حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عقل حق کی اتباع سے کامل ہوتی ہے، عقل حق کی اب وہ اتباع سے کامل تکمیل ہوتی کے ہے۔ مراحل بھی چلی جائے گی، اور عقل کی تکمیل یہ ہے کہ وہ حق کی اتباع اور اطاعت میں آ جائے۔ صحیح، علی سرکار کا فرمان ہے کہ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہے۔ اچھا، تو عقل تو آپ کو تسلیم تک لے آئیے، صحیح، یعنی اس سے پہلے آپ کے پاس بہت ساری چانسز ہیں، لیکن جب آپ کسی وجود کو حق کا وجود تسلیم کر لیتے ہیں اس کے بعد تحقیق گمراہی ہے۔ سرکار نے فرمایا تحقیق اس سے پہلے ہے، عقل آپ کو تحقیق پہ مجبور کرتی ہے، صحیح، لیکن تسلیم کے بعد تحقیق کی تکمیل ہے، صحیح، عقل کی تکمیل ہے۔ پھر آپ نے اتباع اور اطاعت اختیار کرنی ہے اس وجود کی، تو اس میں آپ کی عقل کا زیادہ عمل دخل نہیں ہے۔ صحیح، وہ جو امر ہے آپ نے اس کے تابع ہو جانا ہے، بے شک، جو حکم آئے گا آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ فقر کے اور معرفت کے معاملات میں صبر و رضا کا کیا نظام ہے؟ صبر و رضا کی کیا حیثیت ہے؟ رضا اور صبر اور رضا یہ دو الگ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں صبر کا ساتھ رضا کا ذکر کرتے ہیں، اس پر تھوڑی سی آپ گفتگو کیجیے۔ اس میں صبر جو ہے نا جی، یہ ناگہانی آفات پہ کیا جاتا ہے، یعنی ایسی مصیبتیں تکلیفیں جن کا آپ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا، صحیح، کوئی حادثہ ہو جائے تو اگر آپ صابرین میں سے ہیں تو آپ صبر کریں گے، اپنے اوپر جبر کے ساتھ آپ اس کو برداشت کریں گے، لیکن جبر کی کیفیت کا نام ہے صبر۔ ٹھیک ہے جی، بیماری ہے، بیماری طویل ہو جاتی ہے، اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں تو اس پہ صبر کریں گے، جی ٹھیک ہے، اپنے اوپر جبر کریں گے، اس کو برداشت کریں گے۔ صحیح، جبکہ رضا اس سے تھوڑی سی مختلف چیز ہے، بلکہ بہت زیادہ مختلف چیز ہے۔ رضا میں آپ کی مرضی شامل ہے، صحیح، مرضی سے رضا ہے، اس میں آپ کی خوشنودی، آپ کی خوشی شامل ہے۔ صحیح، اور مقام رضا پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ یہ معاملات آزمائش والے ہونے والے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جی بہت ساری مثالیں ہیں، کربلا کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، شب عاشور پاک حسین علیہ السلام نے جب اپنے ساتھ چلنے والے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، صحیح، وہ صبر کے ساتھ انہوں نے وہ سارا سفر کیا، بے شک، بے شک، ہجرت کی، اپنے گھر خاندان سب کچھ چھوڑا، اپنے خانوادے کے ساتھ لے کے چلے، سفر کی ساری مشکلات برداشت کی، وہ صابرین میں سے تھے۔ صحیح، لیکن سرکار نے ان میں سے رضا والوں کو منتخب کرنا تھا، صحیح، تو سرکار نے فرمایا کہ جو شخص جانا چاہتا ہے اپنی عزت، مال اور جان بچا کے جا سکتا ہے۔ چراغ کو گول کر دی، بہت سارے صاحب چلے گئے۔ پھر سرکار نے فرمایا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اگر کوئی اس پریشانی میں کہ اس جنت سے محروم ہو جائے گا تو میں اس کو اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا، صحیح، وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔
کافی سارے لوگ چلے گئے. پھر سرکار نے عذاب سے وہ بندوں کو اس کی گارنٹی دی کہ آپ کو عذاب اللہ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا مجھے چھوڑ کے جانے کی وجہ سے. میں آپ کو اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم عذاب کا شکار نہیں کیے جاؤ. صحیح. تو کافی سارے لوگ چلے گئے. اب تیسری دفعہ جب سرکار نے چراغ روشن کیا تو جو ہستیاں باقی بچ گئی تھیں انہوں نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا سرکار اگر اب آپ نے چراغ گل کیا تو ہم اپنی گردنیں خود تن سے جدا کر دیں گے. ہمیں نہ جنت کا لالچ اور نہ عذاب کا خوف ہے. ہم اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں. جو انجام آپ کا ہو وہ ہمارا. تو یہ مقام رضا ہے یہاں اس منزل تک مقام رضا والے. اچھا یقیناً اس کے پھر انعامات بھی الگ الگ ہوں گے. صبر کے الگ مطلب صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے وہ کچھ اور ہوں گے. اور رضا یقیناً اس سے آگے کی منزل. دیکھیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ اے ابو ذر تم مقام صبر پہ ہو اور ہم مقام رضا پہ. اللہ اتنی تفریق ہے صبر اور رضا. رضا والوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کل شہید ہو جانا ہے. وہ اپنی خوشی سے مرضی سے شہید ہونا چاہتے ہیں اور وہ تو ہر شہید سے افضل ہیں قیامت تک افضل ہیں. سبحان اللہ. یقیناً صابرین سے بہت بڑھ کے وہ صبر. تو دیکھیں جب آپ صبر کی کیفیت سے نکلتے ہیں تو آپ جبر سے نکلتے ہیں. جب رضا سے نکلتے ہیں تو شکر میں داخل ہوتے ہیں. تو فقراء بھی مقام رضا پہ ہوتے ہیں یا مقام صبر پہ ہوتے ہیں یا ان کے نہیں سب نہیں ہوتے. صحیح. مقام رضا جو ہے یہ تو آخری منزل ہے. صحیح. جی مقام رضا تو آخری توکل صبر یہ ہتھیار ہے اس کے بازو رضا کے. رضا تو آخری منزل. اچھا فقر میں تکوینی اور تشریح کا کیا فرق ہے؟ ایک ہمارے کمنٹس میں کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا تو چلیں اچھا اسی کو ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ میں. تکوینی فقر تو یہ ہے کہ جو وجود اس دنیا میں صاحب فقر ہو کے آتے ہیں. اچھا ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جو پیدا بائی برتھ سی فقیر. صحیح. وہ کشف القلوب ہستیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. وہ آئندہ آنے والی ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. موت و حیات کی خبر ہوتی ہے. کس وجود نے آنا ہے دنیا میں کس نے کس وقت جانا ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے ان کو. یہ وہ وجود ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی فقیر ہوتے ہیں. صحیح. ان کو آپ تکوینی نظام میں لے سکتے ہیں. یہ تکوینی فقر. تشریح فقر یہ ہے کہ جب وہ فقر اختیار کیا جاتا ہے آپ کی عبادات ذوق تقویٰ آپ کو اس منزل پہ لے کے جائے کہ آپ وہ فقر کی راستے میں داخل ہو جائیں. صحیح. جیسے جیسے عبادت اور ریاضت کرتے جائیں گے اسی طرح مقامات مرتبہ. ہمارے پچھلے پروگرام کے کمنٹس میں ایک یہ سوال بھی آیا تھا ناظرین کی طرف سے کہ کیا یہ عدل کے خلاف نہیں ہے کہ ایک شخص جو ساری زندگی اپنی خدا کی عبادت میں اطاعت میں اور ظاہراً بہت پارسائی میں گزار دیتا ہے وہ اس شخص کے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ یا اسی اسنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو صرف پانی پلا کے ہی اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار بھی ہوتا ہے اور حقدار بھی ہو جاتا ہے. تو کیا یہ عدل میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے؟ عدل کے منافی عدل کے منافی تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. وہ اس طرح کے عدل کو ہم 2-3 اس کے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. جی ٹھیک. اس کی وضاحت ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نیکی کا کتنا اجر ہے اس کا فیصلہ تو خالق نے کرنا ہے. جی بے شک یہ تو اختیار ہے. فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہم نیکی کا سائز دیکھیں اور اس کو میت کریں اور پھر کہیں کہ یہ نیکی بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے. ایسے ہی جو جزا دے گا اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی نیکی بڑی ہے اور کس کی نیکی چھوٹی ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص کی پوری عبادت کا وزن اتنا زیادہ نہ ہو جتنا اس پانی پلانے والی. بیسک تو اخلاص کی شرط ہے نا اس میں تو جو خدا بہتر جانتا ہے کہ کون کس نیت سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پانی پلانے کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. وہ حدیث کو ذرا غور سے سامعین اگر وہ سنیں گے تو کلیئر ہو جائے گا.
اس میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اس نے پانی کس شخص کو پلایا ہے. اب وہ جس شخص کو پانی پلایا اس شخص کی جو نیکی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے کہ اللہ نے اسے یہ اذن دی ہے، اجازت دی ہے کہ تم چاہو جتنے مرضی بندوں کی شفاعت کر سکتے ہیں. جس نے رائی برابری تمہارے ساتھ نیکی کی ہے تم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سب پر داخل کر دے. تو یہ تو اس کے اعمال کی ہستی کا مقام ہے، ہستی کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا. اگر پانی پلانے کی وجہ سے وہ بخشا جاتا تو وہ پہلے ہی بخشا ہوا ہوتا. بے شک. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ پاک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس کی ایک ضرب غزوہ خندق میں ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب عدل کو آپ نے شخصیت کے معیار کے ساتھ اس کو ناپیں گے تو پتہ چلے گا. اب ایک ہستی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس ہستی کا مقام ہے. اور ضربت تل رہی ہے عبادات سے. جی، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اسی بات کی دلیل میں قرآن سے آپ بسم اللہ ادا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کر دیا جو اس کے مخالف گروہ میں سے تھا. ایسے ہی. اور اپنے گروہ کے شخص کی حمایت میں سرکار نے اسے قتل کیا. ایسے ہی. اور قتل دانستہ نے کیا، نہ دانستہ ہوا، یعنی سرکار نے اس کو قتل کے ارادے سے نہیں مارا. صحیح. لیکن وہ اس ضرورت برداشت نہیں کر سکا اور وہ مر گئے. ایسے ہی. اللہ پاک کی طرف سے اس عمل کی تائید نہیں آئی بلکہ تنبیہ بھی، اور سرکار کو فرمایا گیا کہ تم آپ یہاں سے ہجرت کر دو. کتنے سال سرکار پھر مدائن میں سرکار نے گزارے. صحیح. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک نادانستہ طور پہ قتل کی اللہ نے حمایت نہیں کی. صحیح. بے شک. ایک اولو العزم نبی. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا جس پہ ایک اولو العزم پیغمبر معترض ہوا. اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، ایک باپ نے لڑکے کو، ایک معصوم جان کو. بالکل ایسے ہی. نفس ذکیہ لفظ استعمال ہوا ہے آیت میں. اللہ اکبر. کہ ایک پاک جان کو آپ نے قتل کر دی. یہ بے شک آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، نفس ذکیہ کہ ایک پاک جان کو آپ نے قتل کر دیا. یعنی وہ بظاہر معصوم تھا، اس بچے کوئی اس کا ابھی گناہ ثواب کا کوئی اس کے اوپر معاملہ شرع لگتی ہی نہیں ہے. تو آپ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف تھا کہ اس کا کفر اس کے مومنین ماں باپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کر دے. تو میں نے چاہا کہ اللہ اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو نیک بیٹا عطا. اب ایک خوف اور اندیشی کی وجہ سے سرکار نے اسے قتل کیا، کسی قصاص میں قتل نہیں کیا یا اس نے کوئی فساد برپا نہیں کیا جس پر اس کا قتل مباح ہوتا. تو یہاں پہ عدل کو آپ کس نظر میں دیکھیں گے؟ اللہ، یہ تو اختیار ہے. تو ایسی کچھ ہستیاں ہیں جن کو یہ اختیار جو اللہ کسی اختیار کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ. اچھا شاہ جی، یہ بتائیے گا کہ یہ فقر کا جو ایک ڈگری ہے یہ سادات سے مشروط ہے کہ سید ہونا ضروری ہے اس کے لیے؟ جی نہیں، غیر سادات بھی فقر میں شامل ہیں. ہمارے مشاہدات میں تو حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، یہ فقراء ہستیاں تھیں اپنے دور کی. تو اس کے نسب سادات ہونا ضروری نہیں، سادات میں سے بھی فقر ہے اور غیر سادات میں سے بھی فقر ہے. ایسے اس زمانے میں بھی کافی مثالیں موجود ہیں. کتنی ہستیاں ہیں جو سادات سے نہیں ہیں، فقیر ہستیاں ہیں. صحیح. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ نظام فقر میں مرشد اور بیعت کا کیا تصور ہے، اس کو ذرا واضح کریں گے؟ مرشد تو رشد سے ہے اور اس کا مطلب ہے کہ رہنمائی کرنا. صحیح. کسی کو وہ ہدایتیں. اور بیعت ٹھیک ہے جی، تو رہنمائی تو کرنے والے ہدایت کے مینار سرکار نے فرمایا موجود ہیں. بے شک موجود. ناج البلاغہ میں سرکار ہدایت کے مینار موجود ہیں، اس سے ہدایت لینے والا کوئی نہیں. تو مرشد تو اس کنسیپٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو رہنمائی کرتے ہیں، نقبہ اور نجبہ رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں. تو
رشد تو ہدایت صحیح، کوئی فقر کا ایک لازمی جز ہے، لیکن جو بیعت کا وہ کنسیپٹ ہے یہ اس کا فقر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا جی، یہ پیری مریدی والا ایک نظام ہے، شخصیت پرستی والا ایک نظام ہے جس کا فقر کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، پیری مریدی والا معاملہ جو ہے یہ الگ ہے اور فقر الگ ہے؟ یہ معاملہ الگ نہیں ہے بلکہ یہ برعکس ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، یعنی پیری مریدی ایک دنیاوی کلیکشن کا ایک نظام ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، میں اس کو شخصیت پرستی کا ایک نام دیتا ہوں کہ یہ بس شخصیت پرستی ہے، وہ اس کے علاوہ دنیاوی لوازمات اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے، فقر کے ساتھ اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقر میں جب آپ فقر کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں آپ رہنما سے رہنمائی لیتے ہیں اور وہ اس کی اطاعت اور اتباع کرنی پڑتی ہے، اور وہ عہد و پیمان ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ۔ صحیح۔ اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ فقر سے صرف دنیا حاصل، صرف دین ہی حاصل کیا جا سکتا ہے یا دنیاوی معاملات بھی ان سے؟ فقر یقیناً ایک خالصتاً دینی رستہ ہے، دینی رستہ ہے۔ اس کا دنیا اس میں درجہ بدرجہ قربان کرنی پڑتی ہے۔ صحیح، جیسے مختلف مراحل پہ آپ کی دنیا قربان ہوگی اس کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی دنیا بیچ کے آخرت خرید لیتے ہیں یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی دنیا آہستہ آہستہ ان سے لے لی جاتی ہے۔ صحیح صحیح، وہ مراحل ہیں، وہ ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا یہ گٹھی نہیں کرتے بلکہ دنیا آہستہ آہستہ یہ مختلف مراحل پہ قربان کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیری مریدی والا تو سلسلہ خالصتاً دنیا داری اور دنیا حاصل کرنے کے لیے یا دنیاوی معاملات کے لیے ہی شیرینی شکرانے والے۔ جی 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 جی، ایسے اس پہ زیادہ ڈسکس میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ وہ پیری مریدی ایک بس دنیا اکٹھا کرنے کا ایک نام ہے، اس کا فقر کے ساتھ کوئی تعلق۔ تو ایک اور سوال ہے کہ کشف القلوب کیا ہے اور خیالات کی درستگی کا جو عمل ہے اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ دیکھیں، جو باطل خیالات ہیں ان کا سدباب کرنے کے لیے اگر کوئی رہنما تو اس کا آپ کے باطن تک اس کی نظر کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی آپ کے باطن تک اس کی نظر کی رسائی ہوگی تو وہ آپ کی باطنی طور پہ درستگی کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو چھوٹی سی مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ جنگ نہروان سے قبل جب جنگ نہروان ہونے لگی تھی خارجیوں کے ساتھ تو مولا کائنات علی علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک شخص ایسے اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اب اس کے اندر ایک افکار کی جنگ چل رہی ہے۔ صحیح۔ تو تذبذب کا شکار ہے۔ سوچ کیا رہا ہے؟ سوچ ہی رہا ہے کہ پہلے ہماری بیت شکنوں سے جنگ ہوئی ہے، دوسری جنگ ہماری باغی گروہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں رسول پاک نے فرما دیا تھا بالکل ہماری اثر تمہیں باغی گروہ۔ بے شک بے شک۔ اب یہ جو جنگ ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان ساری جنگوں میں ہمارے ساتھ تھے، ایسے ہی ہے، اور زہد و تقویٰ میں یہ بہت مشہور لوگ ہیں کہ پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، کہیں یہ میں کسی غلط جنگ میں تو شامل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اچھا، یہ سوچ رہے ہیں، وہ سوچ رہے اپنے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ہی لوگوں پر تلوار اٹھاؤں اور میں بخشا نہ جاؤں۔ علی علیہ السلام تشریف لائے، آسمان کے پانی کا ایک برتن ہے۔ اب یہ یقیناً وہ اس کے خیالات اور افکار کی جنگ کو تک ان کی نظر ہے، رسائی ہے، اور انہوں نے اسے گمراہ ہونے سے بچانا ہے۔ ایسے ہی سرکار اس کے پاس کھڑے ہو گئے، سرکار نے سلام ارشاد فرمایا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب اس کے خیالات کی درستی کرنے کے لیے ایک منظر بنا، منظر یہ بنا ہے کہ ایک گھوڑا سوار سرکار کے لشکر میں سے آیا اور اس نے پاک علی سرکار کو فرمایا کہ سرکار جو خارجیوں کا لشکر ہے وہ نہر سے دوسری طرف آگے چلا گیا ہے۔ اچھا، تو پاک علی سرکار نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ خبر دی تھی کہ اے علی، خارجیوں کے ساتھ تمہاری جنگ مقام نہروان پر ہوگی۔ صحیح۔
اور وہ مقام نہر کس طرف ہے، بے شک لشکر آگے نہیں جا سکتا، تمہاری خبر درست نہیں ہے، اس کی مزید تک تحقیق کرو۔ صحیح۔ اب وہ جو شخص اپنے خیالات میں اس تذبذب کا شکار تھا کہ میں کہیں غلط جنگ میں تو شامل نہیں ہو گیا، اور وہ زیادہ متوجہ ہوا اس سارے معاملات میں سرکار کی گفتگو۔ صحیح۔ تو سرکار نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ تمہارے 5 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے اور خارجیوں میں سے 5 سے زیادہ باقی نہیں بچیں گے۔ اب یہ جو شخص پریشان تھا، اس نے سوچا کہ اب اگر لشکر نہر کی اس طرف نہیں ہے اور مقام نہروان پہ اگر جنگ ہونی تو پھر یقیناً یہ حق کی جنگ ہے جس کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، تو پھر تو میں اس معاملے میں پریشان مجھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اور جنگ کے اختتام میں دیکھوں گا کہ 5 بندے سرکار کے شہید ہوتے ہیں اور 5 سے کم خارجیوں کے لشکر سے بچیں گے، تو پھر یہ تصدیق ہو جائے گی سرکار کی یہ اس بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی پہلے سرکار کو اطلاع دے دی تھی، خبر دے دی تھی، اور پھر میں ان کو یقین کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ نہروان جو جنگ نہروان ہے وہ نہروان کے مقام پر ہوئی، نہر کی دوسری طرف نہیں ہوئی، وہ خبر غلط نکلی، درست نہیں تھی، صحیح، لشکر خارجیوں کے اسی طرف تھا اور وہیں پہ وہ جنگ ہوئی اور سرکار کے 5 سے زیادہ شہید نہیں ہوئے اور خارجیوں کے لشکر میں سے 5 سے زیادہ باقی نہیں بچے۔ تو خیالات اور افکار کی جو جنگ ہے وہ اس کی درستگی یہ ذرائع ہوتے ہیں، اس طریقے سے کی جاتی ہے اور انسان کو گمراہ ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ گمراہی یا ہدایت، اس کا تعلق آپ کی فکر سے ہے، فکر درست ہے تو آپ ہدایت چاہتے ہیں، فکر غلط ہے تو آپ کا گمراہ۔ تو فقیر جو ہے وہ فکر کی عمل کی جڑ ہے اس کو درست کرتا ہے، صحیح، عمل خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ آپ کے غلط افکار کا سدباب کرے گا اور جو صحیح افکار ہوں گے، مثبت ہوں گے، ان کی تائید کرے گا، تصدیق کرے گا۔ اچھا شاہ جی، ایک اور سوال آیا ہے کہ ولایت پر جو گفتگو ہوئی تھی ہمارے پچھلے پروگرام میں، اس میں کچھ تشنیگی رہ گئی ہے، تو آپ کائنڈلی اس پر تھوڑا سا روشنی مزید ڈال دیں، کوئی مزید وضاحت کر دیں۔ یقیناً ولایت سے متعلق پہ یہ سوال اٹھا ہوگا، تو امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم تم پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں، سبحان اللہ، ہماری اطاعت، ہماری معرفت اور ہماری طرف رجوع کرنا تم پر فرض کر دیا گیا۔ بے شک بے شک۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے اور نماز بجا لائے لیکن ہماری طرف رجوع نہ کرے تو وہ مشرک ہے۔ یہ ہے ولایت سے مطلق۔ رجوع بھی آپ نے ان ہستیوں کی طرف کرنا ہے، اگر آپ ان سے رجوع نہیں کرتے، اطاعت اور معرفت تو اس سے اگلا درجہ ہے نا۔ ان تینوں میں سب سے جو نسبتاً ہلکی چیز ہے وہ ہے رجوع کرنا۔ تو اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو سرکار نے فرمایا کہ آپ مشرک ہیں، آپ نے شرک کیا۔ یہ ولایت سے مطلق کا چھوٹا سا یہ عکس ہے۔